کے لیے پیسے رکھے. ہماری بڑی بحث ہوئی, ہمارے ممبرز نے بڑا اس میں حصہ لیا, اور آج یہ ہوا ہے کہ آپ اگر نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں 234 پولیس افسر ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق ڈرگز میں ملوث پائے گئے ہیں. پنجاب کے 234 پولیس افسر پولیس کی اپنی رپورٹس کے مطابق ڈرگز میں ملوث پائے گئے ہیں. تو کیا یہ کارکردگی ہے ان کی پولیس کی؟ ان کی پولیس کی صرف یہ کارکردگی ہے کہ 70 پولیس کے سپاہی اور 3 ڈی ایس پیز آئے ہوئے ہیں صنم جاوید کو گرفتار کرنے کے لیے. 70 پولیس جو سپاہی ہیں اور اہلکار ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی تو یہ کارکردگی ہے. آپ خود دیکھ لیں 234 پولیس اہلکار. ڈیٹیل ہے, میں آپ کو ڈیٹیل بھی دے دوں گا. تو اس کے بعد میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ان کے ایک ورکر تھے عتیق, شاید لاہور میں رہنے والوں کو سب کو پتہ ہو, میاں نواز شریف کے وہ ہر پیشی پہ بھی جاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, بڑے ان کے مسلم لیگ نون کے جینون ورکر تھے. انہوں نے 3 دن پہلے خودکشی کی ہے, اور اب اس کے گھر حمزہ شہباز بھی گیا ہے, اس کے گھر مطاولہ تارڑ بھی جا رہا ہے. اچھا ایک بات یہ ہے کہ اب اس کے گھر جانے کا کیا فائدہ؟ ہمارے ورکرز, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ تو ہمارے ٹکٹ تبدیل کروا دیتے ہیں. ادھر تو یہ حالت ہے ان کی ورکرز کے ساتھ, تو یہ ان کا بہیو ہے کہ ان کے ورکرز ان کے دور حکومت میں, جہاں مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور جہاں پہ صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے, تو یہ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے, سوائے عمران خان کو رہا کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے. جتنا آپ ہمیں دبائیں گے, جتنا عمران خان کو دبائیں گے, وہ آپ سے دبنے والا نہیں ہے. یہ ملک اپنی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے, اور اس ملک پہ خدا را رحم کریں اور فی الفور عمران خان کو رہا کرنے. اس کے علاوہ اور کوئی مداوع نہیں ہے. آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. یہ نوشتہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. جب جس نے کل آپ نے ہاؤس کے اندر 2-3 سوالات اٹھائے تھے جو ہے وزیر خزانہ سے کہ 208 ارب روپیہ بجٹ جو ہے ایک لائن میں وہ کس مد میں استعمال ہوا, دوسرا 12 کروڑ روپیہ سب آفس جو وزیر اعظم کے آفس کے لیے استعمال ہوئے اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی. کیا کہیں گے, ابھی تک آپ کو جواب مل گیا اس کو؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے ران صاحب. گزارش یہ ہے سر کہ ادھر 1000 صفحے کی کتاب ہے سپلیمنٹری بجٹ کی, اس میں 2 صفحے ایسے ہیں سپلیمنٹری بجٹ. ایک چارج ووٹ ہوتا ہے, ایک چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ووٹ ایکسپینڈیچر. جو ووٹڈ ایکسپینڈیچر ہیں ان میں 2 صفحے ایسے ہیں جہاں پہ 617 ارب روپے میں سے 432 ارب روپے کا کوئی حساب ادھر درج نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ان کی گورنمنٹ ہے آج, جو فنانس منسٹر صاحب ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس کا حل مدعا نکال لیں گے, بٹ وہ دو مد میں کیا ہوا ہے. دونوں کی جو بنتی ہے وہ بڑی عجیب سی ہے. ایک شوگر کین اور ایک ہے ادر اینٹیز میں. اب دونوں جو ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں. اب وہ ہمیں کہیں گے کہ ہم نے فوڈ میں دے دی ہیں یا کسی اور مد میں دے دی ہیں. اچھا فوڈ میں دی ہیں, کس مد میں دی ہیں فوڈ میں, اور کیا ضرورت تھی, اور اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے. دیکھیں یہ ہے بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ سرین بےایمانی اور سرین یہ عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. ادھر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے. آج ایک نیا ریلیف میں آپ کو بتا دوں کہ جو سولر کے انہوں نے پروٹیکٹڈ فیملیز انہوں نے بنائی ہیں سولر کی, اس میں بھی یہ 25% لے رہے ہیں غریب عوام سے کہ پہلے 25% جمع کروائے گا وہ گھر, اس کے بعد 50% کمرشل بینک جس کا سود 22% سے اب آپ کر چکا ہے, اور 25% ایک پینٹ ہے جو یہ سبسڈائز کر رہے ہیں. لیکن اس کا بھی اتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں وہ اقدار تک نہیں پہنچ سکے گا. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ 208 ارب نہیں ہے, ایکچولی وہ ہے 432 ارب 2 مد میں ہے, اور 2 مد میں ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے, اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. آج اب دیکھتے ہیں وہ پنڈورے میں سے کون سا سانپ نکلتا ہے جو ساری رات وہ تیاری کرتے رہے, اور پہلی دفعہ ٹائم مانگا ہے فنانس منسٹر نے بجٹ کی جو وائنڈ اپ سپیچ ہوتی ہے کہ مجھے 1 دن کا ٹائم دیا جائے.
دوسری بات یہ ہے جی کہ جو پولیس کا آپ کہہ رہے ہیں 12 کروڑ روپیہ پولیس کا سیکورٹی آلات ہیں جی پرائم منسٹر کے سب آفس کے لیے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پرائم منسٹر کا جو سب آفس ہے اس میں 12 کروڑ روپے وہ کون سا ایسا انسٹرومنٹ ہے جو انہوں نے لگایا ہے جو پہلے نہیں تھا. کیا کوئی نیا تھریٹ آ گیا پرائم منسٹر کو؟ یعنی اس قسم کے اللہ تللے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی یہ جو سپلیمنٹری بجٹ ہوتا ہے یہ گورنمنٹ پارٹی اور یہ جو بیوروکریسی ہے یہ مل کے ایک چیز آپ خود اندازہ لگا لیں. ایک چیز کا اسٹیمیٹ لگے 10 روپے. ایک چیز انہوں نے 10 روپے میں تیار کرنی ہے. 8 مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 9 مہینے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے گی یہ چیز تیار ہوئی ہے 12 روپے میں. تو میرے خیال میں جو سپلیمنٹری بجٹ جو محکمہ مانگتا ہے ان سب افسروں کو معطل کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. میرا ایک کوشچن ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے لے کے اب تک مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں پھر بڑھنے جا رہی ہیں اور آج پھر آپ نے مہنگائی پہ بات کی. سر میں نے تو کی ہے میں نے تو اس پہ بجلی پہ بھی کی ہے ہر روز کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں دیکھیں میں نے فگر نکالے ہیں رمضان سے پہلے کے اور رمضان کے بعد کے. اب کئی چیزیں ہیں وہ 70 سے بڑھ چکی ہیں 70% سے. کئی چیزیں ہیں جو 50% بڑھی ہیں. کئی چیزیں 35% بڑھی ہیں. اب ہے ضروریات کے مطابق چیزیں بڑھی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. رمضان میں عموماً تھوڑی بہت مہنگائی ہوتی تھی لیکن اس وقت آپ بازاروں میں چلے جائیں سوائے فوٹو سیشن کے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے دکانداروں کی انہوں نے چیک کی ہے کہاں پہ. اب میں کئی ویڈیوز ایسی آتی ہیں جس کو ہم بیس نہیں بناتے بٹ آپ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے. دیکھیں کئی ویڈیوز ایسی آ چکی ہیں جن کو بے نقاب کر چکی ہیں. مہنگائی کا تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ابھی جو سولر یہ دے رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے. کسان کارڈ یہ سارے مہنگائی میں آتے ہیں. دیکھیں عام روزمرہ کی چیزیں میرے خیال کے مطابق 60 سے 80% تک رمضان شریف میں بڑھی ہیں اور اویلیبلٹی نہیں ہے. اب جو آپ کا رمضان پیکج کا جو آٹا ہے اس کی اگر آپ اس کی کوالٹی دیکھیں تو میرے خیال میں عام حالات میں پیسے سے وہ لوگ 20 روپے میں وہ کلو نہ خریدے. بات یہ ہے جی کہ یہ جیلی گورنمنٹ ہے جیلی مینڈیٹ ہے. سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو دبانے کے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں آپ سے سنم جاوید کے میاں والی کے 70 پولیس اہلکار ان کو گرفتار کرنے آئے ہوئے. تھینک یو جی. ہم بولے ہیں جی ہم تو ہر روز کل بھی ہمارے ممبرز پتنگ پہ بولے ہیں. دیکھیں میں تو پھر وہی کہوں گا کہ ان کے حلقے میں واقعہ ہوا ہے اور کل سرگودا میں واقعہ ہوا ہے ایون لاہور میں واقعہ ہوا ہے اور یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. ادھر ان کا جو مقابلہ لگا ہوا ہے ابھی تو ان کا آئی جی پہ مقابلہ لگا ہوا ہے کہ آئی جی کے ٹرانسفر کو کوئی ایک کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے اور کچھ جو مرکز میں گئے ہیں وہ آئی جی صاحب کو ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ تو اس قسم کے گھڑمس میں مچے ہوئے ہیں. یہ ادھر تو حالات ہی نہیں ہے جی. پاکستان دیکھیں پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہیں. محترمہ مریم نواز چیف منسٹر ناکام ہو چکی ہیں اور پہلے 15 دنوں میں آپ خود دیکھ رہے ہیں انالیسس کر لیں کہ وہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اس پنجاب کے لیے کہ میرے خیال میں پنجاب کی تاریخ یاد رکھی جائے. آپ نے بار بار یہ پوائنٹ اٹھایا کہ میاں اسلم کا جو آپ کے ممبر تھے اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں جی ہمارے بھٹی صاحب آ گئے ہیں ادھر انہوں نے کل پرسوں علم اٹھا لیا ہے. باقی جو ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. ہم نے اسپیکر صاحب کو اس دن بھی ریکویسٹ کی ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے اور ان کو حلف لینے کے لیے آنا چاہیے اور وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی آئیں گے. حکومت نے کہا ہے کہ آپ کو ضمنی بجٹ پر اعتراض ہے تو آپ آڈٹ کروا سکتے ہیں. آڈٹ کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں. تو آپ کیا اس حوالے سے بجٹ کے آڈٹ کے لیے ضمنی بجٹ کے آڈٹ کے حوالے ہمارا تو پہلا مطالبہ بھی یہی تھا کہ جو ان کے پیراگراف ہیں وہ حکومت نے دینے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کو فعال کریں اور ان کا آڈٹ کروائیں. ہمارا تو کل مطالبہ بھی یہی تھا ان سے. تھینک یو.